الکہف آن لائن اکیڈمی کے قیام کے پیچھے درج ذیل مقاصد ہیں۔ نمبر 1، کاروباری یا ملازمت پیشہ مصروف افراد کو گھر بیٹھے دین کا علم پہنچانا، اپنی نئی نسل کو مذہب سے قریب کرنا اور دینی اقدار اور اسلامی آداب و ثقافت سے واقف کرنا، قرآن کریم اور احادیث نبوی کی روشنی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی پر متوجہ کرانا، ایسے علماء اور فضلاء اور اسلام کے داعی تیار کرنا جو کمال علم کے ساتھ تقوی، للہیت اور اخلاص کے زیور سے آراستہ ہوں۔ ابراہیم اکیڈمی آن لائن علماء کرام اور عالمات کو تخصص فی الفقہ والافتاء کروا رہی ہے۔ ایک سال میں علماء عالمات کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ میرے آقا میرے سرکار میں قربان جاؤں، میرے آقا میرے سرکار میں قربان جاؤں، 100 بھی جانے ہوں تو 100 بار میں قربان جاؤں۔ اس شیخ کی تصنیف ہے گلدستہ سیرت، جو خود ہے کئی سالوں سے پیوستہ سیرت۔ حال ہی میں ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے، الکہف ایجوکیشنل سسٹم یا AES۔ یہ اسکولنگ سسٹم ہے جو کہ اس سے پہلے الکہف میں نہیں تھا۔ ہم نے پھر ایک ایسا نظام بنایا جس میں طلباء کو حفظ کے بعد 4 سال کے اندر میٹرک سسٹم فی الوقت اور آئندہ O لیولز تک انشاءاللہ کروانے کا ارادہ ہے۔ ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم ایسے کچھ ہنر سکھائیں جو کہ ان کو آگے چل کر ان کے لیے مفید ثابت ہوں، اور اپنے آپ پر اگر کچھ کام کرنا چاہیں تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ صلاحیات موجود ہیں۔ الحمدللہ الکہف نے ہر میدان میں، تعلیمی میدان ہو، رفاہی میدان ہو، الحمدللہ بڑھ چڑھ کر لوگوں کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ لوگوں کا جو ہے مستقبل بنانے کی، لوگوں کے بچوں کے مستقبل بنانے کی الحمدللہ پوری کوشش کی ہے۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہے ہمارا الکہف تعلیم پاکستان، تمام احباب جو ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کا جو تعاون ہے الحمدللہ ادارے کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اپنے اس تعاون کو جتنا ہو سکے بڑھائیں تاکہ جتنا ہو سکے ہم یہ جو تعلیم پاکستان پروجیکٹ ہے مختلف علاقوں میں، سندھ کے علاقوں میں، بلوچستان کے علاقوں میں انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو مزید جو ہے بہتر طریقے سے آگے لے کے چلنے کی ہماری کوشش ہے۔ عرصہ قبل گلگت چترال میں الحمدللہ حضرت حافظ محمد ابراہیم نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے عزم فرمایا، ارادہ کیا کہ وہاں پہ انشاءاللہ تعلیم کے سلسلے میں، ایجوکیشنل ووکیشنل کے سلسلے میں انشاءاللہ کام کیا جائے گا، اور بہت ہی قلیل عرصہ میں الحمدللہ بہت کامیابیوں کو چھونے والا ادارہ الکہف الحمدللہ اپنی خدمات میں پرعزم اور آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ دور حدیث کا طالب علم ہوگا، نماز قضا ہو رہی ہے۔ دور حدیث کی طالبہ ہے، نماز قضا ہو رہی ہے۔ موبائل ہاتھ میں ہے، موبائل کا استعمال ٹھیک نہیں، عالم بن چکے، مفتی بن چکے، اور بعض دفعہ کوتاہیاں آ جاتی ہیں۔ سارے ایسے نہیں ہیں، لیکن یہ روش بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر ہمارے ہی جو نیک لوگ ہیں اور دیندار لوگ ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، قاری ہیں، اپنی اولادوں کو تو غور کریں، وہاں کمی آ رہی ہے، بہت شدید معاملہ خراب ہے۔ ایسے لوگ جن کی زندگیاں دین کے لیے گزر گئیں، جن کی راتیں تہجد کے ساتھ آباد، زندگیاں پاک دامنی کے ساتھ آباد، ان کی اولادوں کے لباس، ان کی اولادوں کے سر ڈھکے نہیں ہوئے۔ دوسروں کی جنت کے لیے اپنے آپ کو جہنم کے طرف لے جانا، یا دوسروں کی جنت کے لیے اسی امید پر رہنا کہ ہم یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، یہ جنت میں لے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، انہوں نے تو دین کا کام بھی کیا اور راتوں کو تہجد بھی پڑھی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ہمارا ملک معاشی بحران کا شکار ہے، ہر بندہ معاشی طور پہ پریشان ہے، کیا مرد، کیا عورت، کیا نیک اور کیا چھوٹا بڑا سب ایک حال میں ہے۔ تو دل میں بات آئی کہ
قرآن و حدیث میں جو رزق کے 17 دروازے کھلنے کے طریقے بتائے گئے ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں، آپ اندازہ لگاؤ کہ بندے کو 100 روپیہ دیتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اور کہتے ہیں کہ میرے بندے اگر تم اس میں سے 2.5 روپے غریبوں کو تقسیم کر دو گے نا تو 97.5 تمہارے ہو گئے۔ آپ نے اتنا کوئی بڑا پے ماسٹر دیکھا ہے دنیا میں کہ جو 2.5 روپے تقسیم کرنے پر 97.5 روپے بندے کی تنخواہ متعین کر دے؟ تو بخاری شریف کی روایت میں نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ جو بندہ چاہے کہ میری عمر بھی لمبی ہو اور میرے رزق میں بھی برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ آج کل صلہ رحمی کا تو یہ حال ہے کہ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا۔ اللہ آپ تو رحمان اور رحیم ہیں، اللہ آپ تو حنان اور منان ہیں، اللہ ان کے تمام پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ گھر کی خوشیاں عطا فرما، خامدوں کی خوشیاں نصیب فرما، اللہ اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اور جو خامد ہیں ان کو بیویوں کی طرف سے خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو دین کے اوپر جمع فرما، خیر کے اوپر جمع فرما، اللہ ہم سب کو بری نظر سے محفوظ فرما۔